اسرائیل پر ایرانی میزائلوں کی بارش، جدید بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیلی سرزمین لرز گئی، سائرن بج اٹھے، شہریوں میں بھگدڑ، ہر جانب افراتفری۔ ایران نے آپریشن وعدہ صادق سویم کے تحت فلسطین کے مقبوضہ علاقوں پر میزائل داغے، تابڑ توڑ حملوں پر ہر طرف تباہی پھیل گئی، درجنوں عمارتیں ملیہ میٹ۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے کہ آج کی رات اسرائیل کو سب سے بڑا دھچکا لگے گا، اسرائیل کی رات دن میں بدل دیں گے۔ تل ابیب کو خالی کرنے کی دھمکی، اسرائیل پر حملوں میں اب تک 24 افراد مارے گئے، سینکڑوں زخمی۔ ایران نے اسرائیل پر 370 میزائلز اور 200 سے زائد ڈرونز داغے، حیفا پاور پلانٹ کو بھی نقصان پہنچا۔ وسطی اسرائیل کی بجلی منقطع، اسرائیلی حکومت کی شہریوں کو شیلٹر میں رہنے کی ہدایت، فضائی حدود مکمل بند۔ جرمنی نے اسرائیل، عراق، ایران، اردن کے لیے پروازیں معطل کر دیں۔ اسرائیل جارحیت سے باز نہ آیا، تہران اور تبریز سمیت کئی شہروں پر فضائی حملے، تہران سے انخلا کی وارننگ کے بعد ٹی وی چینلز اور اسپتالوں پر بھی بمباری۔ مشرقی و مغربی تہران میں سویلین آبادی پر حملے، صہیونی فورسز کی تازہ کارروائیوں میں تہران کی سوا ہائی وے، کرمانشاہ میں ورک شاپ، اسپتال اور ایلام میں فائر اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 244 ہو گئی، خواتین و بچوں کی بڑی تعداد شامل، سینکڑوں زخمی بھی ہوئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، یہ حملے عسکری تنصیبات پر نہیں، اسرائیل کا ٹارگٹ خواتین و بچے ہیں۔ ایران کے مغربی شہر کرمانشاہ میں واقع فارابی اسپتال پر حملہ جنگی جرم ہے۔ ٹرمپ نے بھی اپنی سفاکت ظاہر کر دی، اسرائیل کی مکمل حمایت اور اظہار یکجہتی۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ ایران کو بات کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ G7 اجلاس کے بعد گفتگو میں کہا کہ ایران کے پاس 60 دن تھے، 61ویں دن میں یہ سب ہونا تھا۔ ہم نے ہمیشہ اسرائیل کی حمایت کی، وہ اس وقت بہت اچھا کر رہا ہے۔ مزید کہا کہ ایرانی حکام کشیدگی میں کمی کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے۔ ایران کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں، انہیں ایک معاہدہ کرنا ہوگا۔ جنگ دونوں فریقوں کے لیے تکلیف دہ ہے۔ امریکہ سے ایک فون کال سفارتکاری کی راہ ہموار کر سکتی ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ٹرمپ سفارتکاری پر یقین رکھتے ہیں اور جنگ کو روکنا چاہتے ہیں تو ایک فون کال نتنیاہو کو خاموش کرنے کے لیے کافی ہے۔ جنگ اسرائیل نے شروع کی ہے، اگر حملے بند نہ کیے گئے تو تباہی اور خونریزی کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ اسرائیلی قیادت کی ایران کو کھلے عام دھمکیاں، خفیہ طور پر جنگ بندی کی منتیں بھی۔ امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے مغربی مصالحت کاروں کے ذریعے ایران کو پیغام بھجوایا ہے کہ وہ اپنے جوابی حملے بند کر دے اور امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات میں واپس آ جائے۔ صہیونی وزیراعظم نتنیاہو نے کہا کہ ہمارے جنگی طیاروں کا تہران کی فضاؤں پر راج ہے، تہران میں 2 اہم اہداف کا خاتمہ کرنے جا رہا ہے، ہماری کارروائی بڑی ہوگی، ایران کی جانب سے حملے جاری رہے تو اسرائیل براہ راست تہران پر حملہ کرے گا، اس نے حکم دیا، زمینداری بھی اسی کی ہوگی۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کی ایرانی عوام کو دھمکی، بولے تہران کے رہائشی قیمت چکائیں گے اور جلد چکائیں گے۔ یہ قوم جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے جو میلی آنکھ اس کی طرف دیکھے گی اس کی آنکھ نکال دیں گے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے انشاءاللہ۔ اسرائیل ڈیئر ناٹ ٹو لک ایٹ پاکستان۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اتنی قوت ہے کہ ہم کسی بھی ایسی میلا فائٹی اگر کسی کی ہوگی تو اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ اسرائیل پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھانے کا سوچے بھی نہیں، کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ مسلح افواج مکمل الرٹ ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام اور میزائل ہماری اپنی حفاظت کے لیے ہے، قوم نے پیٹ کاٹ کر نیوکلیئر میزائل پروگرام حاصل کیا، جنگ کوئی مذاق نہیں، فیک نیوز والی چیزوں کو کلیئر کریں گے۔ پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا فیک کلپ چلایا گیا، گمراہ کن ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے۔ نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کرنا جرم ہے، انڈین NPT پر دستخط کرے گا تو پاکستان بھی کرے گا۔ جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. ایرانی صدر نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے موقف پر اظہار تشکر کیا۔ ایرانی پارلیمنٹ سے خطاب میں ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستانی عوام اور پارلیمنٹ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانی پارلیمنٹ نے ایران کے خلاف اسرائیلی اقدام کو گھناؤنا قرار دیا۔ پاکستانی پارلیمنٹ نے کہا کہ جہاں ضرورت پڑی ایران کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ ایرانی صدر کے خطاب کے بعد ایرانی پارلیمنٹ میں شکریہ پاکستان کے نعرے گونج گئے۔
عراق اور ایران میں پھنسے پاکستانی زائرین اور طلبہ کی بحفاظت وطن واپسی کے اقدامات مکمل، دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو فعال کر دیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا گزشتہ روز 450 زائرین کی انخلا کی سہولت فراہم کی گئی، آج 160 پاکستانیوں کو تفتان کے راستے پاکستان پہنچا دیا گیا۔ امیگریشن حکام کے مطابق پاکستان پہنچنے والوں میں زائرین تاجر شامل ہیں، 152 طلبہ کو بھی آج پاکستان پہنچایا جائے گا۔ ایران کا اسرائیلی خفیہ نیٹ ورک پر بڑا وار، موساد کے لیے کام کرنے والے 33 ایجنٹس گرفتار، ڈرونز تیار کرنے والی فیکٹری پر بھی چھاپا، دھماکہ خیز مواد، جدید ہتھیار اور الیکٹرانک آلات بھی برآمد۔ ایک اسرائیلی جاسوس اسماعیل فکری کو آج سزائے موت دے دی گئی۔ 2025-26 کے مجموعی بجٹ کا تخمینہ 5335 ارب روپے ہے۔ اس میں غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 2706.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جن میں تنخواہوں، پینشن، پی ایف سی، ٹرانسفر اور سروس ڈیلیوری کی مدات شامل ہیں۔ پنجاب کا 5335 ارب کا سالانہ بجٹ پیش، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 5% اضافے کی تجویز، کم از کم اجرت 40,000 روپے کرنے کی تجویز، ترقیات کے لیے 1240 ارب، تعلیم کے لیے 811 ارب، صحت کے لیے 630 ارب مختص۔ صوبائی وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان کہتے ہیں صنعت کا پہیہ چل رہا ہے تو غریب کا گھر بھی چل رہا ہے۔ وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شدید شور شرابہ، نعرے بازی، نون لیگی ارکان کی جانب سے مریم مریم کے نعرے۔ وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر کا اختتام شعر پر کیا۔ موسم کے اشارے کہتے ہیں، موسم کے اشارے کہتے ہیں یہ بدلی کچھ برسائے گی، سب کھیت ہرے ہو جائیں گے جب ٹوٹ کے بادل برسے گا۔ میاں صاحب فائنانس منسٹر، پائی پائی عوام کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبائی کابینہ کے بجٹ اجلاس سے خطاب، کہا کہ زیرو ٹیکس اور سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، پنجاب کے بجٹ میں ایک بھی نیا ٹیکس نہ لگانے پر خوشی ہے۔ الحمدللہ سب سے بڑا ترقیاتی فنڈ ہونے کے باوجود کوئی مالیاتی اسکینڈل سامنے نہیں آیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا بجٹ پنجاب کی تاریخ کا بدترین بجٹ ہے، جس میں 1 روپیہ بھی عام آدمی کی سیفٹی کے لیے اور عام آدمی کے تحفظ کے لیے اور عام آدمی کی آسانی کے لیے نہیں رکھا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نے بجٹ کو بدترین قرار دے دیا۔ ملک احمد خان بچھر کہتے ہیں کہ بجٹ میں غریب کو ریلیف نہیں دیا گیا، حکومت نے کسان کی گندم نہ خرید کر آٹا سستا کیا، 20% ٹیکس لگایا اور 10% تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ بجٹ بنانے میں حکومت کا کوئی کردار نہیں، یہ صبح الیکشن کروا لیں پھر دیکھ لیں۔ ایک طرف ایران سے جنگ، دوسری طرف غزہ پر وار بھی جاری، صہیونی فوج کی وحشیانہ کارروائی میں 59 فلسطینی شہید، مرنے والوں میں کھانے کی تلاش میں نکلنے والے 40 افراد بھی شامل۔ صہیونی فوج نے مرکز، جنوب اور شمال مشرقی غزہ کے امدادی مراکز کو قتل گاہ بنا دیا۔ بیت الہیہ، نصیرات کیمپ اور جنوبی غزہ پر بھی اسرائیلی حملے، کئی گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے، 27 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ وزیراعظم نے ٹیکس فراڈ پر گرفتاری قانون میں سرمایہ کاروں کا نرمی کا مطالبہ مان لیا۔ وزیراعظم کی نئے فائنانس بل میں متنازع قانونی شق میں ترامیم کی ہدایت، نئے قانون کے تحت ٹیکس فراڈ کی آڑ میں کمپنی کے سی ای او کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان، شرح سود 11% برقرار، جون 2024 سے اب تک شرح سود میں 11% کی کمی کی جا چکی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ مئی میں افراط زر 3.5% توقعات کے مطابق رہیں، گزشتہ ماہ مہنگائی میں معمولی کمی دیکھی گئی۔ پاک ایران سرحد کے بندش کے باعث ایل پی جی مہنگی، قیمت میں یکدم 60 روپے فی کلو کا اضافہ، ایل پی جی 240 روپے فی کلو سے بڑھ کر 300 روپے کلو پر جا پہنچی۔ گیس مہنگی ہونے کے باعث گھریلو اور کمرشل صارفین کی مشکلات میں اضافہ، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پیٹرول کا بحران تیسرے روز بھی جاری، شہری پیٹرول کے حصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ انتظامیہ نے کہا کہ پیٹرول کا بحران 2 روز میں ختم ہو جائے گا۔ کراچی کے علاقے ڈی ایچ اے سٹی میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 2.5 ریکارڈ، زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کی آج شہر میں تیز آندھی اور موسلا دھار بارش کی پیشگوئی۔
दिन भर शदीद गर्मी के बाद कराची में बादल बरस पड़े। सुपर हाईवे बहरिया टाउन और गदाप में बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। नॉर्थ नाजाबाद, सुरजानी और नाजाबाद में भी हल्की बारिश। वज़ीर-ए-आला सिंध का बॉक्सर आलिया सुमरो के लिए दुबई टूर्नामेंट की स्पॉन्सरशिप का ऐलान। आलिया सुमरो बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग इवेंट में भारतीय हरीफ के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। वज़ीर-ए-आला सिंध की जानिब से आलिया सुमरो को 47 लाख रुपए का माली ताउन फराहम किया गया। आलिया सुमरो कहती हैं, वज़ीर-ए-आला सिंध का ताउन मेरे ख्वाब को हकीकत में बदलने का जरिया है। 6 माह में हर क्रिकेट में रिजल्ट आएंगे, चाहे मेंस हो या विमेंस हो। खिलाड़ियों के लिए चैलेंजेस से बेशुमार हैं, उन्हें इसके लिए तैयार रहना है। पीसीबी के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद की लाहौर में गुफ्तगू। कहा कि बाबर आजम हो या कोई और, परफॉर्मेंस से इसने खेलना है। स्किल डेवलपमेंट कैंप का पहला रोज़ है। ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी की भी बहाली है। गैरी क्रिस्टन ने दोबारा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। साबिक कोच गैरी क्रिस्टन ने बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तानी टीमी कोचिंग से मुताल्लिक चंद महीने हंगामा खेज थे। बहुत जल्द महसूस कर लिया था यहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा। अगर पाकिस्तान टीम की कोचिंग के लिए बुलाया गया तो ज़रूर जाऊँगा। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। इफ्ताही मैच 30 सितंबर को बेंगलोर में खेला जाएगा। इवेंट पाक भारत मैचेस हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक रखे गए हैं। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगी। पाकिस्तान और भारत की टीमें 5 अक्टूबर को कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगी। कुआलालंपुर में FIH नेशंस कप के दिलचस्प मुकाबले। पाकिस्तान ने जापान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। फतह के साथ कौमी टीम ग्रुप में पहली पोजीशन पर आ गई। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल 20 जून को होंगे। और देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम। पाकिस्तान के पहले ब्रॉडकास्टर, कंपेयर, अदीब, शायर, अदाकार, एहसास शख्सियत तारिक अजीज़ की आज 5वीं बरसी है। रोबदार आवाज़, पुरकशिश शख्सियत के मालिक तारिक अजीज़ ने नीलाम घर प्रोग्राम से शोहरत हासिल की। तारिक अजीज़ ने फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी की, अदब में गहरे नक़ूश भी छोड़े।